اور کتاب رسول اللغة علی عربیہ کا آج سبق نمبر 8 ہے. اس کی ریڈنگ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ بعد میں دیکھتے ہیں کہ اس سبق میں کیا قاعدہ اور کیا بات سمجھائی گئی ہے. جی، تو الدرس الثامن، 8واں سبق. یہاں اس نے ایک ٹیبل دیا ہے، اس ٹیبل پہ آپ نے تھوڑا سا فوکس کرنا ہے، توجہ کرنی ہے. سب سے پہلی بات، کوئی بھی فعل، کوئی بھی ضمیر پروناؤن 3 چیزوں سے خالی نہیں ہوتا. ایک تو ایک بات کرنے والا، ایک سننے والا، یا ایک وہ جو سننے رہا بات نہیں کر رہا. اس اعتبار سے اس کی ایک قسم یہ بنی. بات کرنے والے کے اعتبار سے ایک بات کرنے والا، ایک سننے والا، اور ایک وہ جو موجود نہیں ہے، غائب ہے. تو یوں اس کو انگلش میں فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ پرسن کہہ دیتے ہیں. اور بات کرنے والے کو عربی میں مخاطب کہہ دیتے ہیں، جو بات کر رہا ہو. اور جس سے بات کی جا رہی ہے، مخاطب بھی کہہ دیتے ہیں، متکلم بھی کہہ دیتے ہیں. جس سے بات کی جا رہی ہے اسے مخاطب کہہ دیتے ہیں یا حاضر کہہ دیتے ہیں. اور جو موجود نہیں ہے اس کو غائب کہہ دیتے ہیں. ایک تقسیم تو یہ اس اعتبار سے ہے. دوسری تقسیم فعل کی یا ضمیر کی اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ بات کرنے والا ہے یا کرنے والی ہے، بات سننے والا ہے یا سننے والی ہے. جو موجود نہیں ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. تو اس اعتبار سے دوسری تقسیم یہ ہو گئی کہ گویا کوئی حاضر ہو، غائب ہو، یا موجود ہو، بات کر رہا ہو، اس میں 2 چیزیں تینوں کے اندر الگ الگ دیکھی جائیں گی کہ کیا جو ہے وہ یہ مذکر ہے یا کہ مؤنث. اور تیسری تقسیم جو ہے وہ اس اعتبار سے وہ یہ ہم دیکھیں گے کہ بات کرنے والا ایک ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، کتنے جو ہیں وہ بات کرنے والے ہیں. اس اعتبار سے یہ ضمیر یا فعل کی تیسری تقسیم ہو گئی. تو یہاں آپ نقشے پہ توجہ کریں، میں نے آپ کو اس کا خلاصہ سمجھا دیا. تو دیکھیں، ایک ٹیبل ہے غائب کا، ایک ٹیبل ہے مخاطب جس سے بات کی جا رہی ہے، تیسرا ہے متکلم، بات کرنے والا، مخاطب جو کہ بات کر رہا ہے. تو یہاں انہوں نے جو تثنیہ کے صیغے ہیں وہ استعمال نہیں کیے، وہ آپ کو میں ویسے بتا دوں گا. تو اس اعتبار سے آپ یہ دیکھیں کہ غائب مذکر ہے تو اس کے لیے ماضی کا جو صیغہ ہے یہاں بطور خاص تقسیم تو یہی ہے، لیکن جس فعل کی بات ہو رہی ہے وہ فعل ماضی. فعل ماضی کس فعل کو کہتے ہیں؟ اس فعل کو جس کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے یا کرنے کی جس کے ساتھ خبر دی جائے، بتایا جائے، اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہو جو کہ گزشتہ زمانہ گزرا ہوا ہو، تو اسے فعل ماضی کہتے ہیں. تو فعل ماضی کا جو صیغہ ہے واحد مذکر، یوں کریں گے واحد مذکر غائب. آپ بھی دیکھیں، اب جیسے میں نے کہا تقسیم میں تینوں چیزیں پائی جاتی ہیں، بیک وقت تینوں میں سے ایک کا پایا جانا ضروری ہے. تو پہلے نمبر پہ حامد کی بات کریں. حامد چلا گیا، حامد صحابہ، وہ چلا گیا. اب حامد موجود نہیں ہے، گویا حامد کے اندر ایک چیز جو علامت ہے وہ کیا پائی جا رہی ہے؟ اس کا موجود نہ ہونا. تو حامد کیا ہوا؟ غائب ہو گیا. تو حامد جب بولا، میں نے آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ مجھ کسی مرد کی بات ہو رہی ہے.
تو حامد کے اندر دوسری خوبی جو دوسری علامت وہ پائی گئی کہ کیا چیز مذکر ہونا اس کا. تو حامد کے متعلق جب میں نے لفظ حامد بولا آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ مرد جو ہے وہ کوئی ایک ہے، دو نہیں ہے. اب یہاں پہ تیسری چیز جو ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی. تو گویا دیکھ لیں تینوں چیزیں حامد کے اندر پائی جا رہی ہیں. اب جب حامد کے اندر تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو حامد کے متعلق ہم وہ فعل لے کر آئیں گے جس کے اندر یہی تینوں چیزیں پائی جاتی ہوں گی. تو ذہابہ صیغہ واحد مذکر غائب، اس کے اندر بھی ایک تو واحد بھی ہے مفرد جس کو مفرد کہتے ہیں، مذکر بھی ہے غائب بھی ہے. اس طرح دوسرا جو صیغہ انہوں نے بتایا تثنیہ کی بات نے کی وہ ہے جمع کا. تو حامد و ہاشم و علی ذہبوا، حامد ہاشم اور علی ذہبوا وہ چلے گئے. اب حامد ہاشم علی ان کے متعلق بات ہو رہی ہے جو کہ موجود نہیں ہے. تو کتنے لوگ ہیں؟ تین. تو عربی میں جو جمع شروع ہوتی ہے وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ تین سے شروع ہوتی ہے. اردو میں ہمارے ہاں دو سے شروع ہو جاتی ہے، تو یہاں تین سے شروع ہوتی ہے. تو گویا ان کے لیے اب کون سا صیغہ لانا تھا؟ ایک تو جمع کا صیغہ ہو، تیسرا حامد ہاشم علی تینوں مذکر ہیں، دوسرا سوری، اور تیسرا جو ہے وہ تینوں کیا ہیں؟ غائب ہیں. تو ان کے لیے پھر اب جو ہے وہ بولنا پڑے گا لفظ ایسا کہ جو ہے جمع کا صیغہ ہو. تو ہے جمع مذکر غائب. تو کیا ہو گیا؟ جمع مذکر اور غائب. اگلے نمبر پہ غائب کی بات ہے، اب مؤنث کی بات ہوگی. آمینہ تو صحابت آمنہ چلی گئی کہ گزرے ہوئے زمانے میں آمنہ کیا ہوا؟ چلی گئی. تو آمینہ ایک تو مؤنث ہے، آمنہ دوسرا کیا ہے؟ غائب ہے، تیسرا وہ مفرد ہے. تو آمنہ کے اندر تینوں خوبیاں ایک خط میں پائی گئی کہ آمنہ واحد مؤنث اور غائب. تو صیغہ بھی کون سا آئے گا؟ واحد مؤنث غائب کا. آمنہ تو وزینب و مریم ذہبنا، آمنہ زینب مریم ذہبنا وہ چلی گئی. تو یہ تین عورتوں کے متعلق بات ہو رہی ہے. تین، اب اس کا جمع ہونا، عورتیں ہیں ان کا مؤنث ہونا جو کہ موجود نہیں، ان کا غائب ہونا، تینوں چیزیں. اب یہ تینوں چیزیں تھیں یہاں پہ، تو ان کے لیے اب فعل لے کر آئے تو وہ ایسا لے کر آئے جو کہ جمع مؤنث غائب کا فعل تھا. تو اگر علامت کی بات کی جائے تو آپ اگر ذہن میں رکھ لیں تو یہ ہے فعل ماضی کا جو آخری صیغہ ہوتا ہے، فعل ماضی پاسٹ. تو اس میں پرفیکٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے، سادہ کی، ماضی سادہ جسے کہتے ہیں. تو اس کا جو آخری صیغہ ہوتا ہے، پہلا صیغہ ہوتا ہے، اس کے آخر میں ہمیشہ زبر آتا ہے. اور اس کے آخر میں زبر آنا اس بات کی علامت ہے خاص طور پہ کہ تین حرفی ہو، خاص طور پہ تا وغیرہ نہ ہو. تا کی بات نہیں کر رہے، تا کے اوپر نیچے زبر کی یا پیش کی بات نہیں کر رہے، صرف لفظ کے اوپر، آخری لفظ کے اوپر حرکت کی بات کریں. تو زبر ہو تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اس صیغہ کون سا ہے؟ واحد مذکر غائب کا. اگر آخر میں واو آ جائے تو علامت ہوتی ہے یہ صیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب کا. اگر آخر میں تا ساکن آ جائے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے یہ صیغہ واحد مؤنث غائب کا ہے. اگر آخر میں نہ آ جائے، ذہب نہ، نون زبر نہ آ جائے، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. اب اسی طرح مخاطب کی صیغہ دیکھیں، مذکر، ٹھیک ہے، مفرد اور مخاطب. مذکر انت ذہبتا، گیا تو ایک مرد، تو ایک مرد چلا گیا. اب تو سامنے، یعنی کہ جو سامنے اس سے کہا جا رہا ہے، اس سے بات ہو رہی ہے. ایک تو وہ سامنے ہے، وہ موجود ہے، اسے اب ہم دو چیزیں کہہ سکتے ہیں، یا اس کو یہ نام دے سکتے ہیں مخاطب کا، یا اس کو نام دے سکتے ہیں حاضر کا. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات یہ کہ انتا تو ایک مرد چلا گیا، تو مرد سے بات ہو رہی ہے تو وہ مذکر کی اس میں پائی جائے گی. دو چیزیں ہوگی. اب تو ایک مرد چلا گیا تو یہاں ایک کی بات ہو رہی، مفرد ہوگی. تو گویا یہ انتا ذہبتا کون سا ہوا؟ انتا ذہبتا صیغہ ہوا واحد مذکر حاضر کا. اور اس کی علامت کیا ہے؟ آخر میں تا زبر تا آ جائے. جب بھی کسی فعل کے آخر میں تا زبر تا، یہ لمبی تا جو ہے، اسم کے آخر میں یہ تا آتی نہیں ہے، ہمیشہ یہ فعل کی علامت عربی میں. عربی میں یہ فعل جو ہے وہ، ہاں یہ الگ بات ہے کہ کبھی وہ کسی مادے کا حصہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ آخر میں گولتا آتی ہے ہمیشہ اسم کے. جی. تو تا زبر تا آ گیا تو اس بات کی علامت ہے یہ صیغہ واحد مذکر
حاضر ہے۔ انتم ذہبتم، تم چلے گئے، تو یہ تم جو ہے اس بات کی علامت ہے کہ آپ لوگ چلے گئے، لوگ مرد کی بات ہو رہی ہے، تم سامنے موجود ہیں، مخاطب ہے، اور پھر اس کے بعد آخری بات کہ مرد ہیں، تو کون کیا آ گیا؟ جمع مذکر مخاطب، یہ جمع مذکر حاضر۔ یہ تم جو ہے اس بات کی علامت ہے، تم کے ذریعے آپ پہچان سکتے ہیں یہ صیغہ کون سا ہے۔ مؤنث، اب مؤنث کی بات آ گئی مذکر کے بعد، تو انتی ذہبتی، تا کے نیچے جب زیر آئے تو اس بات کی علامت ہوتا ہے یہ صیغہ کون سا؟ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ انتی، آپ چلی گئی، آپ سے بات ہو رہی ہے تو مخاطب ہو گیا، آپ چلی گئی تو آپ سے بات ہو رہی ہے، آپ مؤنث ہیں تو وہ مؤنث اس میں پایا گیا، تو مخاطب مؤنث۔ تیسری کہ آپ چلی گئی، آپ ایک ہیں، تو اس میں یہ تیسری چیز بھی پائی گئی۔ تو یہ گویا اس کی پہچان بھی ہے، اور اس میں تین چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ انتن ذہبتن، یہ نون مشدد، اس کے اوپر نون مشدد سے مراد ایسا نون جس کے اوپر شد ہو اور اس پر زبر آ رہی ہو، تو یہ اس بات کے آخر میں تنہ کہہ لیں، یا پھر یا صرف نون زبر تشد کے ساتھ نون زبر نہ ہو۔ تو اس صورت میں یہ جو نون ہوتا ہے اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے؟ جمع مؤنث حاضر کا، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہی متکلم کا صیغہ، متکلم کے صیغے میں تاپش تو آتا ہے ہمیشہ، اور تو آتا ہے، تو اب یاد رکھیں یہ تو جو ہے مذکر کے لیے بھی ایسے استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ جب کوئی بات کرے گا تو وہ تو کہے گا تو اس کی پہچان کیا؟ وہ بس مخاطب کو دیکھ لیا جائے گا، متکلم کو دیکھ لیا جائے گا کہ بولنے والا کون ہے، بولنے والا ہے یا بولنے والی ہے، ورنہ ذہب تو کی صیغے سے یا ذہب تو کی تا سے اس میں کہیں کوئی ایسی علامت نہیں جس سے یہ پہچانا جا سکے کہ یہ مؤنث ہے کہ مذکر۔ آخری بات، یہ صیغہ جمع کا صیغہ متکلم کا، متکلم بولنے والے سب، ذہن ذہبنا ہم چلیں گے، تو ذہبنا یہاں پہ آیا، تو دیکھیں ذہبنا ہم چلے گئے، تو ہم متکلم، اور ہم جمع کا صیغہ، جمع متکلم، اور مذکر مؤنث کے لیے یہ بھی صیغہ ایک ہی آتا ہے، اور یہاں پہ یہ بات بھی کہ تثنیہ کے لیے بھی متکلم کا یہی صیغہ استعمال، نحنو ذہبنا ہم گئے دو مرد، نحنو ذہبنا ہم گئی دو عورتیں، نحنو ذہبنا ہم گئے سب مرد، نحنو ذہبنا ہم گئی سب عورتیں، یہ چاروں کے لیے یہ صیغہ ایک ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب پہلی تمرین دیکھیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کہ جو ذہابہ ہے اس کا استعمال ہم نے کرنا ہے مختلف صیغوں کے اعتبار سے۔ کہتا ہے اکمل الجمل الآتیہ تھا، جملے مکمل کیجیے آنے والے بوضع الفعل، فعل لگانے کے ساتھ کون سا ذہابہ فعل لگانا ہے آپ نے، فی الفراغ ہی خالی جگہوں پر، بعد اسنادی ہی الی ضمیر المناسب، کہ اس کی نسبت ایک مناسب ضمیر کی طرف کرنے کے بعد، یعنی کہ وہ فعل جو ہے وہ کسی مخاطب کے اعتبار سے، یعنی کہ جس سے بات ہو رہی ہے یا جس کے متعلق بات کی جا رہی اس کے اعتبار سے، یا کوئی بات کر رہا ہے اس کے اعتبار سے وہ کہتا ہے فعل آپ نے لگانا ہے۔ اب ذہابہ کو لگانا ہے ہم نے، این الطلاب الجدد، نئے طالب علم کدھر ہیں، تو اب ظاہری بات ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ذہابہ کا مطلب ہے چلا گیا، تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں نئے طالب علم چلے گئے ہیں، تو کیا اضافہ کریں گے اس کے آخر میں؟ واو ساکن کا اضافہ، جس سے پہلے پیش ہو اس کا اضافہ کریں گے، تو ذہابہ سے ذہابو المدیری۔ نحنو الی الملعب، ہم گئے کس کی طرف؟ گراؤنڈ کی طرف، تو نحنو ذهبنا الی الملعب۔ اینا بعد الدرس یا اخوانی، تو پوچھ رہا ہے کہ آپ بھائیو آپ کہاں گئے تھے سبق کے بعد، تو کہاں گئے تھے آپ سب؟ این ذہبتم بعد الدرس، کہاں گئے تھے آپ سب لوگ، سب بھائیو، ٹھیک ہے، سبق کے بعد۔ الی السوق یوم یا ابی، آپ ابا جان سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ابا جان کہ آپ آج بازار گئے تھے، اذهبت الی السوق اليوم یا ابی،
انا ما الى المکتبۃ اليوم، میں آج لائبریری نہیں گیا، تو انا ما ذهبت الى المکتبۃ اليوم۔ امی، میری امی جان، الى المستشفى، ہاسپٹل کی طرف، کیا مطلب کہ وہ گئی ہیں۔ امی ذہبت، تا ساکن لگا دیں گے تو وہ مؤنث کا صیغہ بن جائے گا، امی ذہبت المستشفى۔ علی زیارتی خالتی کن یا بناتی، کیا اپنی خالاؤں کی زیارت کے لیے، ملنے کے لیے ہے میری بیٹیوں؟ مطلب یہ، کیا آپ خالاؤں کی زیارت کے لیے گئی تھیں؟ اذهبتن لزیارت خالتکن یا بناتی۔ اخی الی المطار، میرے بھائی الی المطار، ہوائی اڈے کی طرف، ایئرپورٹ کی طرف۔ ذهب اخی، گئے میرے ابا جان، الی المطار، ایئرپورٹ کی طرف۔ اخواتی الی الکلیہ، میری بہنیں الی الکلیہ، کالج کی طرف۔ کیا مطلب میری بہنیں کالج کی طرف گئی ہیں؟ اخواتی ذهبنا، نون زبرنا میں نے کہا تھا، وہ علامت ہے۔ فی المدرسۃ یا عائشۃ، کیا آپ مدرسہ گئی ہیں عائشہ؟ اذهبتی المدرسۃ یا عائشۃ۔ اکمل الجمل الآتیہ بوضع فعل مناسب فی کل من الاماکن الخالیہ، جملے مکمل کیجئے مناسب فعل لگا کر خالی جگہوں میں۔ اچھا، الاذان یا محمد، کیا اذان، مطلب یہ کہ اذان سنی، ہاں، یا اذان دی آپ نے یا محمد؟ اسمعت الاذان یا محمد، محمد سے مخاطب ہو جا رہا ہے۔ نحن کرۃ السلۃ اليوم، کیا مطلب کہ ہم آج وہ باسکٹ بال کے ساتھ کھیلے، ٹھیک ہے؟ تو نحن لعبنا، نحن لعبنا، ہم کھیلے آج، لعب یلعب، کھیلنا، کرۃ السلۃ اليوم۔ امی قمصانی و منادیلی یا امی، میری قمیصیں اور میرے شرٹس، میری رومال آپ نے دھو دیے اے امی جان، تو کیا آئے گا؟ اغسلتی قمصانی و منادیلی یا امی۔ 4 پہ ہے المدرس علی السبورہ، استاد نے تختہ سیاہ پر لکھا، تو تختہ سیاہ کے لیے کیا آئے گا؟ کتب المدرس الدرس، لکھا استاد نے سبق پر، سبق علی السبورتی، تختہ سیاہ پر۔ تو یہاں پہ یہ بھی دیکھیں، انا باب الفصل، انا میں نے کھولا، انا فتحت، یا پھر میں نے بند کیا، ٹھیک ہے؟ تو انا فتحت باب الفصل، میں نے کلاس کا دروازہ کھولا۔ وحامد وحشام وبلال النوافذ، اور بلال ہشام نے کھڑکیاں کھولیں، تو آئے گا حامد و ہشام فتحوا النوافذ، انہوں نے کھڑکیاں کھولی، میں نے دروازہ کھولا۔ الدرس الجدید جیدا یا بنات، پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا اے بیٹیوں آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا؟ تو کہے گا افہم تن الدرس الجدید جیدا یا بنات، کیا آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا؟ زمیلاتی من الفصل بعد الدرس، زمیلاتی میری سہیلیاں، من الفصل بعد الدرس، کیا مطلب؟ یعنی کہ میری سہیلیاں سبق کے بعد کلاس سے نکل گئی۔ زمیلاتی خرجنا من الفصل۔ قرآن بعد صلاۃ الفجر یا ابنائی، اب بیٹو آپ نے قرآن پڑھا نماز فجر کے بعد؟ اقرأتم القرآن بعد صلاۃ الفجر یا ابنائی۔ اخی سورۃ الرحمن، میرے بھائی جان نے کیا پڑھی؟ سورۃ الرحمن پڑھی۔ اخی قرأ سورۃ الرحمن۔ انا عن قلمی ولکنی مجدہ، انا ابحث، انا بحثت، سوری، انا بحثت عن قلمی، میں نے اپنا قلم ڈھونڈا۔ بحثت عن کا مطلب ہوتا ہے کس چیز کو ڈھونڈنا، ولکنی، لیکن مجھے وہ نہیں ملا، ولکنی ما وجدتہ۔ من هذه الحیہ، کس نے اس سانپ کو مارا ہے؟ من قتل هذه الحیہ؟ القحبۃ یا مریم،
قہوہ پیا آپ نے مریم، اشرب تل قہوۃ یا مریم، زملائی الموز وانا لنب، میں نے جو ہے وہ، میرے دوستوں نے کھایا کیلا اور میں نے انگور کھایا، زملائی اکلوا الموزہ وانا اکلت العنبہ، فاطمہ بنت بالعصا، فاطمہ نے اپنی بیٹی کو لاٹھی کے ساتھ کیا کیا، مطلب مارا۔ تو اب دیکھیں کہ ضربت فاطمہ بنتہا بالعصا، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ اب دیکھیں، یہاں پہ اب وہ کہہ رہے ہیں ایک بات اور، کہ ان سیوں کے اندر بھی ضمیریں ہیں، وہ کون کون سی کیسے کیسے ہیں وہ بتائے گا۔ کہتا تعمل ما یلی، نیچے آنے والے پر غور کرے، ذہابہ کیا ہوا جی، فعل ہے، بالکل فعل ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک ضمیر ہے جو پوشیدہ ہے، ضمیر مستتر، ایسی ضمیر جو کہ کیا ہے، پوشیدہ ہے، وہ کیا بنتی ہے، فاعل۔ اب جو ضمیر ہے اس صیغہ کے اندر وہ کیا ہے، ضمیر پوشیدہ ہے، فاعل، فاعل کی ضمیر پوشیدہ ہے۔ ذہابو، یہ ذہابہ ہے، فعل ہے، اور اس کے ساتھ کس چیز کا اضافہ ہوا، واو کا، اور اس واو کو واو فاعل کہتے ہیں، ضمیر کا فاعل، تو یہ بن گیا ذہابو۔ ذہبتا، یہ ذہابہ تھا، فعل ہے، اور اس کے آخر میں تا کا اضافہ کیا، تو یہ تا کس کی علامت تھا، علامت تانیث بھی ہے، اور دوسرے نمبر پہ یہ ضمیر مستتر بھی ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں، مستتر، یہ فاعل بھی، اس کو فاعلی، تا فاعل کی بھی کہتے ہیں۔ ذہبنا، یہ ذہابہ ہے، فعل ہے، اس کے اندر آخر میں نون زبر نا کا اضافہ ہوا، اور یہ نون فاعل کا بھی ہے اور علامت بھی ہے۔ ذہبتا، ذہبہ کا فعل ہے، اس کے اندر تا، اس کے آخر میں تا زبر تا کا اضافہ ہو جو کہ فاعل بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ فاعل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ علامت بھی ہے۔ ذہبتم، ذہابہ فعل ہے، اور اس میں دو چیزوں کا اضافہ ہوا، ایک تاپشتو اور دوسرا میم، اور میم جو کہتا ہے وہ علامت ہے جمع کی، اور یہ تا جو ہے وہ فاعل کا، یہ تم علامت جو ہے وہ مکمل طور پہ فاعل کہہ لیں، اس کو علامت بھی کہہ لیں۔ ذہبتی، ذہبہ فعل ہے، تی اس کے آخر میں اضافہ ہوا جو کہ فاعل کا، اس کی علامت بھی ہے، اس کا فاعل بھی ہے۔ ذہبتن، چلے گئے تم سب، عورتیں چلی گئی تم سب، ذہبہ فعل ہے، اس میں تن کا اضافہ آخر میں ہوا جو کہ ایک تو فاعل بھی ہے، دوسرا مؤنث کی علامت بھی ہے۔ ذہبتو، ذہبتو میں ذہبہ فعل ہے، میں گیا، فعل ہے، تو کا اضافہ ہوا جو کہ فاعل بھی ہے اور اس میں علامت بھی ہے صیغے کی۔ ذہبنا، ذہبنا، ذہبہ فعل ہے، نا کا اضافہ ہوا، نا یہ فاعل بھی ہے بیک وقت، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ صیغے کی جو ہے وہ علامت بھی ہے۔ تو کہتے ہیں اب عین الفاعل فیما یلی، اب تعین کیجئے کہ فعل کون سے ہیں۔ خرجتو، صیغہ واحد متکلم، جلسنا جمع متکلم، سمیتی واحد مؤنث حاضر، شریبتن، پیا تم سب عورتوں نے، شریبتن جمع مؤنث حاضر، داخلو، داخل ہوئے سب مرد، جمع مذکر غائب، حفظنا، حفاظ کی ان سب عورتوں نے، جمع مؤنث غائب، اکل تم نے کھایا، جمع مذکر حاضر، فاتحہ اس نے کھولا، واحد مذکر غائب، فہمتن سمجھا تم سب عورتوں نے، تو جمع مؤنث حاضر، کتبتا لکھا تو ایک مرد نے، واحد مذکر حاضر، غسلت دھویا اس نے، ٹھیک ہے، اور اس عورت نے، تو کیا بنا، واحد مؤنث غائب۔ لعبو کھیلا ان سب مردوں نے، جمع مذکر غائب، داخلہ داخل ہوا وہ ایک مرد، واحد مذکر غائب، ضربت مارا اس ایک عورت نے، تو واحد مؤنث غائب۔ من الضمائر المتصلہ، کہا کہ اب جو ضمیریں ہیں جو ساتھ مل کر آئی ہیں وہ کون کون سی ہیں، جس کو ہم نے ضمیریں پیچھے بنایا، تو یہ پہلے نمبر پہ تا بنایا، تا جو ہے وہ کون سے سیغوں میں آتے ہیں، آپ دیکھیں، ذہبتا، ذہبتی، ذہبتو، ذہبتم، ذہبتن، ان میں سب میں تا آ رہی ہے۔ اور جو ہے وہ ضمائر متصلہ میں سے یہاں ذہبو ہے، وہ واو کا اضافہ جو ہوا یہ ضمیر کے طور پر آئی۔ النون کما فی ذہبنا، یہاں جو ہے وہ نون بطور ضمیر آئی ہے،
آپ کو پتہ ہے کہ اس کا اضافہ آخر میں ہوا ضمیر بھی ہے، فاعل بھی ہے، علامت بھی ہے، اور نہ جیسا کہ فی ذہبنا اس کا اضافہ ہوا ذہبنا کے اندر، آپ دیکھ لیں اس میں آگے جی وہ کہتے ہیں جی تامل ما یلی، نیچے آنے والوں پر غور کرے، این حامدن، حامد کہاں؟ خرجہ، وہ چلا گیا۔ اچھا، خارجہ کا مطلب تو نکلنا ہے، اب وہ والا وہ چلا گیا کہاں سے آیا؟ وہ بھی چلا گیا والا جو مطلب ہے ہم نے اس کے اندر ہوا ضمیر سے لیا ہے، خارجہ ہوا تھا اصل میں، تو نکلا خارجہ فعل ہے، اس کے اندر فاعل ضمیر مستتر ہے۔ این آمینہ، تو آمینہ کہاں ہے؟ تو خرجت، وہ چلی گئی ہے، چلے گئی کا مطلب تو خارجہ سے آ گیا، اور گئی ہے اس عورت کی کیا علامت ہے؟ تو یہ تا ہے آخر میں، یہ فاعل بھی ہے۔ تو یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے صحابہ کے صیغے سے فعل ماضی کے مختلف صیغے بنانا سیکھے۔ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جو آپ کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، ورنہ سبق پھر ختم ہو گیا۔ جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔